اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر لاتعداد ہدیے درود و سلام کے بعد جماعتی ثانی کی نسبت سے فضائل و مناقب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کیے جا رہے ہیں اور پچھلے جماعت مبارکہ میں آپ اس حوالے سے گفتگو سن چکے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو مکے کی منڈی میں نام پر اور بیانمدار تاجر کہلاتے تھے۔ آپ مکہ المکرمہ کی منڈی سے مال خریدتے اور پھر ملک شام میں مال تجارت لے کر تشریف لے جاتے، یہاں کا مال وہاں فروخت کرتے اور وہاں سے مال خرید کے پھر مکہ المکرمہ کی منڈی میں آ کے فروخت کیا کرتے تھے۔ تجارت کے سفر پر شام کے ملک میں آپ گئے ہوئے تھے اور وہیں آپ نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں آپ نے دیکھا کہ چاند اور سورج آسمان سے زمین پہ اتر آئے ہیں اور ان کی گود میں آ کے چاند اور سورج ٹھہر گئے۔ آپ نے خواب میں چاند کو بھی اٹھایا اور سورج کو بھی اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا اور اوپر ایک چادر اوڑھ لی۔ خواب میں جب یہ منظر دیکھا تو عجیب و غریب خواب دیکھنے کے بعد جب صبح آپ بیدار ہوئے تو شام میں ہی ایک راہب رہتا تھا، عیسائیوں کا مبلغ پادری تھا، اس کے پاس آپ چلے گئے اور آپ نے جا کر اپنا خواب بیان کیا اور اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ اس راہب نے کہا کہ یہ خواب جو تم نے دیکھا ہے اس کی تعبیر تمہیں بتاتا ہوں، مگر پہلے مجھے چند سوالوں کا جواب ہے۔ راہب نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ آپ نے اپنا نام بتایا۔ پھر پوچھا کہ تم رہنے والے کہاں کے ہو؟ کہا میں مکے کا رہنے والا ہوں۔ پھر پوچھا تمہارا تعلق کس خاندان سے ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا میں بنو ہاشم کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ پھر اس نے پوچھا کہ آپ کام کیا کرتے ہیں؟ فرمائے تاجر ہوں اور تجارت میرا پیشہ ہے، میں تجارت کرتا ہوں۔ راہب نے کہا کہ اس خواب کی اب تعبیر سنو۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں نبی آخر الزمان کا ظہور ہوگا اور ان کا ظہور بنو ہاشم خاندان سے ہوگا اور تم ان پر ایمان بھی لاؤ گے، ان کا قرب بھی تمہیں حاصل ہوگا اور ان کا وزیر ہونے کا شرف اور اعزاز بھی تمہیں ملے گا۔ یہ تمہارے اس خواب کی تعبیر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب یہ خواب دیکھا پھر اس کی تعبیر پوچھی۔ سفر تجارت سے جب واپس تشریف لائے مکہ مکرمہ میں
تو جب آئے تو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا ہے، نبوت کا اعلان فرمایا ہے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس سے پہلے ہی نبی کریم علیہ السلام کے دوست تھے، آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ جب وہ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر یہ عرض کیا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، تو حضور نے فرمایا ہاں، اللہ رب العزت نے مجھے سچا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ نبی کا تو معجزہ ہوتا ہے اور نبی سے معجزات کا ظہور ہوتا رہتا ہے، آپ نے اعلان نبوت فرمایا ہے اور نبوت کا دعویٰ فرمایا ہے، کیا میں آپ کا کوئی معجزہ دیکھ سکتا ہوں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر، تو نے جو خواب دیکھا تھا ملک شام میں، سے جا کے تو نے اس کی تعبیر پوچھی تھی، کیا وہ کم معجزہ ہے؟ کیا اس کے بعد بھی تمہیں کسی معجزے کی ضرورت ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ انہوں نے فرمایا ایمان لے آ اور میرا کلمہ پڑھ لے، کیا وہ خواب ہی کافی نہیں ہے، اس کے بعد بھی تجھے کسی معجزے کی ضرورت اٹھا دیتا ہے؟ انہوں نے فوراً کلمہ پڑھا اور اسلام لے آئے۔ یہاں نبی کریم علیہ السلام کی حدیث شریف میں آپ سے عرض کرتا ہوں اور بالکل اندازہ فرمائیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ حضور نے فرمایا میں نے جس کسی کے سامنے بھی اسلام کی دعوت کو رکھا، جس کے سامنے بھی میں نے اسلام کی دعوت تبلیغ کا پہلو رکھا اور اسلام لانے کے لیے کہا، ہر کسی نے کوئی نہ کوئی تعامل ضرور کیا۔ ابو بکر وہ ہے جس نے بغیر تعامل کے میرا کلمہ پڑھا اور مجھ پر ایمان لایا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ یہ خواب علامہ رحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جامع المعجزات میں حضرت ابو بکر صدیق کا یہ خواب دیکھا اور جس کی تعبیر پھر راہب سے پوچھی اور وہی تعبیر پھر اپنی آنکھوں سے سچی ثابت ہوئی دیکھی۔ اس میں ایک پہلو یہ ہے کہ راہب نے بتایا تھا کہ تم ان پر ایمان بھی لاؤ گے اور تم ان کے وزیر بھی بنو گے، ان کے وزیر ہونے کا اعزاز تمہیں حاصل ہوگا۔ آپ تو دیکھا اسلام لانے سے پہلے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث شریف سن لیں، حضور نے فرمایا وزیران فی السماء و وزیران فی الارض، دو وزیر میرے آسمانوں پر ہیں اور دو وزیر میرے زمین پر ہیں۔ آسمانوں پر میرے دو وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں اور زمین پر میرے دو وزیر ابو بکر و عمر ہیں۔ حضور نے تو وہی خواب جو تھا اس کی تعبیر پھر سچی ثابت ہوتی تھی کہ حضور نے انہیں اپنا وزیر ہونے کا اعزاز جو ہے اس لقب سے ٹائٹل سے حضور نے انہیں نوازا کہ تم زمین پر میرے وزیر ہو، اور یہ خواب دیکھا تھا کہ اس کی تعبیر یہ ہے تم ایمان بھی لاؤ گے اور ان کے وزیر ہونے کا اعزاز بھی تمہیں ملے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نگاہ نبوت میں ہم دیکھتے ہیں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت علی کو دیکھا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم تو حضرت ابو بکر کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، مسکرائے اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے پوچھا کہ ابو بکر تمہارے مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ میں آیا ہوں اور مجھے دیکھتے ہی تم مسکرائے ہو، اس
کی وجہ کیا ہے؟ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آج میں نے سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے خود اپنے کانوں سے اپنے آقا سے یہ بات سنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پل صراط پر سے وہ شخص ہرگز نہیں گزر سکے گا جس کے ہاتھ میں حضرت علی کی راہداری نہیں ہوگی۔ ماشاءاللہ۔ ان کا وسیقہ، ان کا پرچہ لکھا ہوا راہداری، وہ جس کے پاس ہوگی وہی پل صراط سے گزرے گا، اور جس کے ہاتھ میں راہداری نہیں ہوگی وہ پل صراط میں سے نہیں گزر سکے۔ تو تمہیں مبارک ہو، حضرت علی کو کہا حضرت بکر صدیق نے کہ آپ کو مبارک ہو کہ اللہ نے آپ کو یہ شرف بخشا ہے، پل صراط پر سے گزرنے کے لیے آپ سے راہداری کر لینا ضروری ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ رسول کریم نے فرمایا کہ ابو بکر تمہیں بھی مبارک ہو، پھر تمہیں بھی مبارک ہو۔ میں نے خود نبی کریم علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میرے آقا نے مجھے فرمایا اے علی، اس کے ہاتھ میں راہداری ہرگز نہ دینا جو میرے صدیق کا دشمن ہو۔ اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جو میرے صدیق کا مخالف ہوگا، میرے ابو بکر کا مخالف ہوگا، اس کو وسیقہ اور راہداری اس کے ہاتھ میں نہیں دیں۔ آپ کو بھی مبارک۔ حاضرین محترم، نگاہ نبوت میں نے ایک جمعے میں عرض کیا تھا کہ مقام اپنا اپنا مرتبہ، بے شک۔ اب ان کا مقام یہ ہے کہ یہ راہداری عطا فرمائیں، اور صدیق اکبر کا مقام کیا ہے کہ ان کا جو مخالف ہوگا، ان کو پسند نہ کرنے والا ہوگا، ان پر اعتراض اور طعن کرنے والا ہوگا، اس کو ہرگز مولا علی راہداری عطا نہیں فرمائے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ان کا اپنا مقام ہے، ان کا اپنا مقام۔ پچھلے جمعے میں نے یہی گفتگو ختم کی کہ افضل امت میں ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ عنہ، بے شک بے شک، اور احق جو ہیں وہ ہیں حضرت علی کرم اللہ تعالی۔ ماشاءاللہ۔ اسے اندازہ فرمائیں کہ صحابہ کرام کو جو مقام ملا وہ ان کا مقام و مرتبہ ہے، اور اہل بیت کو جو مقام و مرتبہ ملا وہ ان کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اس لیے ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ جس کو اللہ نے عزت اور عظمت عطا فرمائی ہے، اس عزت اور عظمت کے حوالے سے اس کا وہی مقام ہے جو عرش والے رب نے دیا ہے، اور اگر کسی دوسرے کو اللہ نے عزت اور عظمت عطا فرمائی ہے تو جس نہج کی عزت و عظمت عطا فرمائی ہے وہ اس کا مقام ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ اب کسی کو کس نے اختیار دیا ہے کہ وہ ترازو لے کے ناپتا پھرے اور تولتا پھرے کہ ان کا وزن زیادہ ہے یا ان کا وزن زیادہ ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ ان کا اپنا مقام ہے، ان کا اپنا مرتبہ ہے، ان کا اپنا مقام ہے، ان کا اپنا مرتبہ ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور میں نے عرض کیا تھا ایک جمعے میں کہ بلرسین معہم، ابو بکر صدیق وہ ہیں جو حضور کے ساتھ ساتھ رہنے والے، کبھی بھی حضور سے جدا نہیں ہوئے۔ سفر میں دیکھ لیں، حضر میں دیکھ لیں، خلوت میں دیکھ لیں، جلوت میں دیکھ لیں، امن میں دیکھ لیں، جنگ میں دیکھ لیں، یعنی جہاں بھی دیکھیں حضور کے ساتھ ہے۔ اب یہ ساتھ جو ہے اللہ کو کتنا پسند ہے، اللہ کو کتنا پسند ہے، حضور کے ساتھ ساتھ جو ابو بکر رہتا ہے یہ اتنا پسند ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جب ہجرت فرمائی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تو جتنے بھی صحابہ کرام تھے ان میں سے حضور نے اگر اطلاع دی ہے تو اکیلے ابو بکر صدیق کو بتایا، کسی دوسرے کو تو حضور نے خبر ہی نہیں بتائی نہیں۔ ہجرت سے پہلے ہی نبی کریم علیہ السلام نے حضرت بکر صدیق سے فرمایا کہ ابو بکر، اللہ نے مجھے اذن دیا ہے کہ میں شہر مکہ کو چھوڑ کر اپنا مسکن مدینہ المنورہ کو کروں، یثرب کو اپنا مسکن بناؤں، جو حضور کی تشریف آوری کے بعد یثرب سے پھر یہ مدینہ بن گیا۔
مدینہ طیبہ. اللہ نے مجھے اذن دیا اور مجھے انتظار ہے جس دن اللہ کا حکم آیا تو میں شہر مکہ کو خیر بات کہہ کر پھر یثرب کی طرف مدینہ منورہ کی جو سرزمین ہے ادھر میں روانہ ہو جاتا. تو انتظار تھا حضرت بکر صدیق کو کہ جب اذن ہوگا آقا کریم تشریف لے جائیں گے تو میں اس موقع پر عرض کروں گا کہ حضور اگر اجازت ہو تو میں بھی ساتھ چلتا. یہاں یہ بات نوٹ کر لیجیے کہ نبی کریم علیہ السلام اپنی مرضی سے تو بولتے ہی نہیں. بے شک وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. حضور کا ہر کلام اللہ کی مرضی اور مشیت کے مطابق. بے شک حضور کے ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ حضور کی جو گفتگو سنتے تھے اسے لکھ لیا کرتے تھے. حضور سے جو بات سنتے وہ لکھ لیا کرتے. ملفوظات آقا کریم ملفوظات نبوت کلام نبوت گفتگو نبوت لکھنے والے صحابی ہیں. بعض لوگوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ السلام کسی وقت جلال میں ہوتے ہیں کسی وقت جمال میں ہوتے ہیں اور وہ حضور کی ہر بات لکھتا ہے. جیسے ہم اپنی مثال ہم دیتے ہیں کہ آپس میں ہم کبھی غصے میں بھی کوئی لفظ نکلتا ہے, کبھی آدمی غصے میں ہوتا ہے, کبھی غصے کی کیفیت میں نہیں ہوتا. تو ان کا مطلب یہ تھا کہ ہر بات حضور کی نہ لکھا کر. کبھی حضور کی کیفیت جلال والی ہوتی ہے, کبھی جمال والی ہوتی ہے. ہر بات نہ لکھا کر. جب جمال میں ہو تو لکھ لیا کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا, دیکھیے یہ ہے مقام نبوت جو حضور کو اپنے عقل کے پیمانے میں ناپتے ہیں, تولتے ہیں. وہ اپنے جیسا گمان اور تصور کرتے ہیں. غصے میں آدمی جب آتا ہے تو بعض لفظ کچھ ایسے ناگوار بھی نکل جاتے ہیں, مگر مقام نبوت بڑا ہوا ہے. مقام نبوت بڑا بلند و بالا ہے, بڑا و بڑا ہے. ایک نبی اور رسول کی شان کے یہ لائق نہیں اور نہ ہی یہ گمان اور تصور ہے کہ ان کی زبان اقدس سے ایسا جملہ نکلے جو اللہ کو ناگوار. یہ کیسا ممکن ہے؟ ہاں, جو لفظ نکلتا ہے وہ مشیت خدا بندی کے مطابق. بے شک وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. رب فرماتے ہیں معروف بھی اپنی خواہش سے تو کچھ بولتے ہی. ہوا خواہش کو کہتے ہیں, اپنی مرضی سے میرا معبود تو بولتے ہی نہیں. اب ذرا غور کریں حضور نے کیا فرمایا. کیا یہ فرمایا کہ ہاں کبھی میں غصے میں ہوتا ہوں, کبھی میں جمال میں ہوتا ہوں, کبھی جلال میں, اس لیے میری جو جلال والی کیفیت میں نہ لکھا ہے. حضور نے یہ نہیں فرمایا, بلکہ فرمایا تو کیا فرمایا. یہ دیکھیے مقام نبوت, مقام رسالت, عظمت پیغمبر اور میرے نبی کریم علیہ السلام کا. آپ نے فرمایا یا اللہ اکتب, فرمایا میری ہر بات لکھ لیا کر. ہر بات لکھا. کیوں؟ حضور کیا فرمایا, واللہ فرمایا اللہ کی عزت کی قسم میری زبان پر جب بھی جملہ نکلتا ہے تو وہ حق نکلتا ہے. حق کے سوا میری زبان سے کبھی کوئی بات نہیں ہے. بے شک بے شک. اب حضور نے جب فرمایا کہ ہجرت کا اذن مجھے دیا گیا ہے, حکم ہوا ہے, اذن ہے مجھے ہجرت کا, انتظار ہے وقت کا. اور جب ہجرت کی رات آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ہستی کا انتخاب کیا. اب ذرا پھر اپنے ذہن کو پچھلے جمعے کی طرف لے آئیں یا اسے پچھلے جمعے کہ مقام اپنا اپنا مرتبہ اپنا اپنا. میں انہیں نادان کہوں گا, کم ظرف کہوں گا, ہلکا لفظ استعمال کریں. بے شک انہیں اپنی رویے پر نظر ثانی کرنی چاہیے. بے شک. جو حضرت صدیق اکبر کو اور علی کو ایک پلڑے میں ان کو بٹھاتے ہیں, ایک میں ان کو
کو بٹھاتے ہیں اور ناپتے اور توڑتے پھرتے ہیں. کس سے تم نے اختیار دیا؟ بھائی جو حیدر کرار مولا کائنات اسد اللہ الغالب کا مقام ہے وہ ان کا اپنا مقام اور مرتبہ ہے. جو بکر صدیق کا ہے وہ اپنا مقام اور مرتبہ ہے. اب غور کر لیجیے، میں 3 جماعت مبارکہ سے یہی عرض کر رہا ہوں اور یہی ہے مسلک حق اہل سنت والجماعت. وہ اہل سنت کہلانے کا حقدار نہیں جو اہل بیت کا نام سن کر اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے. وہ اہل سنت کہلانے کا حقدار نہیں. یوں کہا کرتے ہیں سنی داستانی اہل بیت، صحابہ کا اپنا مقام، اپنا مرتبہ، اہل بیت کا اپنا مقام، اپنا مرتبہ. اب ہجرت کی شب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل، ہر فعل اللہ کی مشیت، مرضی اور قدرت کے مطابق. جب ہجرت کے لیے سرکار روانہ ہونے لگے، کفار نے منصوبہ بنایا کہ حضور کے مکان اقدس کا شانہ نبوت کے چاروں طرف سے محاصرے اور گھیرے کا انہوں نے منصوبہ بنایا اور رات بھر انتظار میں رہیں تاکہ جیسے ہی مسلمانوں کا نبی گھر سے نکلے ہم اسے شہید کریں. اسلحہ پکڑ ہوا ہے، تلواریں، نیزے، تیر ہاتھ میں ہیں، مکان مبارک کا گھیرا ہے. مولا علی کرم اللہ تعالی الکریم مولا کائنات اسد اللہ العالم تاجدار ہر دفعہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نے بلایا، بلا کے فرمایا علی تم میرے بستر پہ سو جاؤ، یہ میرے بستر پہ لیٹو اور یہ امانتیں ہیں میرے پاس. یہ جنہوں نے میرے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے، جو میرے خون کے پیاسے ہیں، میرے قتل کے درپے ہیں اور مجھے یہ شہید کرنا چاہتے ہیں، اے علی یہ ان سب کی فلاں 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 سب کے نام لے لے کر جس جس کی جو امانت تھی وہ مولا علی کے سپرد بستر پہ لٹا دیا. اور میں جب میں ہجرت پہ جا رہا ہوں، ہجرت کر رہا ہوں اللہ کی اذن سے، لہذا صبح جب بیدار ہونا تو پھر ایسے کرنا کہ یہ ان سب کی امانتیں ان کو واپس کرنا. یہ جس کے اونٹ کے پیاسے ہو انہیں کے پاس امانتیں رکھیں. کچھ حیا اور شرم بھی چاہیے آدمی کو، صادق بھی مانتے ہو، امین بھی مانتے ہو اور پھر امانتیں بھی رکھ رہے ہو، پھر جان کے بھی پیاسے، خون کے بھی پیاسے. یہ امانتیں واپس کرنا اور پھر تم بھی ہجرت کر کے پھر مدینہ منورہ آ جانا. اب ان کو تو اپنے بستر پہ لٹایا، امانتیں ان کے سپرد کی اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اذن سے سفر ہجرت کے حضور نکلتے ہیں. جب حضور اپنے کاشانہ اقدس کے دروازے سے باہر نکلے تو دیکھا ہے مکان گھیرے میں ہے، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، چاروں طرف سے گھیرا ہے. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو حکم دیا، حضور نے سورہ یاسین شریف کی تلاوت شروع کروائی اور حضور ان میں سے گزر گئے. اس محاصرے میں سے حضور گزرے. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا. اللہ نے ان کے سامنے بھی دیوار کر دی اور نظروں کے پیچھے بھی دیوار ہے. نبی کریم علیہ السلام کو دیکھ نہ پائے اور نبی کریم علیہ السلام ان میں سے گزر کر تشریف لے گئے مگر وہ حضور کو دیکھ نہ سکے. حضور گزر گئے. رات بھر منتظر رہے کہ مسلمانوں کا نبی تو باہر آئے ہی نہیں. جب اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ حضور کے بستر اقدس پر مولا کائنات آرام کر رہا ہے. صبح کو دیکھا. اب جب سرکار نکلے اس دنیا کی ساری امانتیں اللہ کو یہی منظور تھا کہ مولا علی مصطفیٰ کے بستر پر آرام فرمائے اور جتنی بھی امانتیں ہیں لوگوں کی وہ علی پاک کے سپرد کی اور خود حضور تشریف لے گئے. ایک تھی دنیا کی امانت،
ایک تھی دین کی امانت. اللہ نے یہ پسند فرمایا کہ میرے مصطفیٰ ہیں صادق اور امین. ان کی امانت کا یہ تقاضا ہے کہ امانتیں اس شخص کے سپرد کر کے آئیں جو میرے مصطفیٰ کا امانت میں جانے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. مصطفیٰ کریم کی امین ہونے کی شان کا ظہور جس شخص سے ہو وہ مولا علی تھے نا. لہذا حضور کی صفت امین کا ظہور مولا علی سے ہوا. امانتیں ان کے سپرد فرمائی اور دین کی امانت، یہ ساری امانتیں مولا علی کو حضور نے سپرد کی اور اللہ نے دین کی امانت کے لیے چنا تو ابو بکر صدیق. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. جب حضور نکلے تو سیدھے ابو بکر صدیق. سبحان اللہ. آپ کا دشمن پیچھا کر رہا ہو جان لینے کے در پہ تو آپ کدھر جائیں گے جو سب سے زیادہ معتمد ہوگا. امانت کس کے سپرد کریں گے جو سب سے بڑا معتمد ہوگا. ادھر مولا علی پہ اعتماد کا یہ عالم کے بستر پہ لکھا ہے امانت سپرد کی، اور ابو بکر پہ اعتماد کی یہ کیفیت کہ خود سیدھے ابو بکر کے گھر تشریف. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. اور میں ابو بکر میں نے تم سے ہجرت کی بات رازداری میں کی تھی کہ اذن مل چکا ہے، مکے کو میں چھوڑ رہا ہوں، مدینہ منورہ جا رہا ہوں، کیونکہ کفار کے ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی. اور قرآن میں بھی اللہ نے اسی بات کا ذکر کیا جو اذن ہجرت ملا. کیوں ملا؟ سنیے اللہ کا قرآن فرماتا ہے اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا. جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ مصطفیٰ کریم ہجرت فرمانا ہے. اللہ نے اذن بھی دیا اور فرمایا میں نے اپنے محبوب کی نصرت بھی کی. إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا. تم میرے مصطفیٰ کی مدد کرو یا نہ کرو، اِلَّا تَنْصُرُوهُ، تم مدد کرو یا نہ کرو، فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، جب اللہ نے اپنے محبوب کی مدد فرما دی ہے پھر کسی اور کی ضرورت و حاجت نہیں. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا. کافروں نے مکے سے خروج پر مجبور کر دیا، ایسے حالات پیدا ہو گئے. پھر اللہ نے عزت دی. جب حضور نکلے صدیق اکبر کے گھر کی طرف، بڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو پہلے سے منتظر تھے. جب سے حضور نے فرمایا تھا کہ اللہ نے اذن ہجرت دے دیا ہے تب سے رات بھر ابو بکر آنکھ لگا کے نہیں دیکھتے، رات بھر ٹکٹکی باندھ کر دروازے پہ دھرنے ٹکا کے بیٹھے رہتے ہیں. شاید آقا کریم ابھی تشریف لائے، شاید ابھی آ جائے. اللہ 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 اللہ. رات کا پچھلا پہر ہے، دستک ہوتی ہے. اس وقت کون آئے گا؟ اس وقت خیال آیا محمد پاک کے سوا تو کوئی آدمی دوڑے اور دیکھا دروازہ کھولا، سرکار سامنے جلوہ فرما. حضور شخص کے تفضل تشریف لائیے، تشریف لائیے. میرے آقا تشریف لے گئے اور میں ابو بکر جلدی کرو، اذن ہجرت آ گیا ہے، اب ٹھہرنے کا حکم نہیں، چلو قربان جائیں. ایسا جان نثار، ایسا وفا شعار جس کو رب نے قرآن میں فرمایا والذین معہ، دنیا والوں تمام صحابہ میرے مصطفیٰ کی معیت میں رہنے والے ہیں، مگر معیت میں اونچا مرتبہ دینے کے لیے انتخاب کیا ہے تو وہ ابو بکر صدیق کا ایسا ساتھ. فرمایا ابھی چلنا ہے، ابھی چلنا ہے. گٹھری باندھی ہوئی ہے، سارے انتظامات کیے ہوئے ہیں، سواری کے لیے اونچنی بھی ہے، خادم کی ڈیوٹی لگ چکی ہے. عامر بن فہیرہ یہ نوکر تھا، ابو بکر صدیق کا غلام تھا، اس کی ڈیوٹی کی تھی کہ 3 دن ہم بار میں کہوں بیچ ٹھہریں گے، تم نے رات کو بکریوں کا دودھ بھی پہنچانا ہے
دن بھر کی مکی کی خبریں بھی ہمیں پہنچانی. یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی پہلے، گٹری سامان کی پہلے تیار ہے. فرمایا ابو بکر اب ٹھہرنے کا وقت نہیں، اذن ہجرت ہے. نکلے نبی کریم علیہ السلام. جب نکلنے لگے تو ابو بکر صدیق نے عرض کی حضور اگر اجازت فرمائیں تو میں بھی ساتھ چلوں، میں بھی ساتھ چلوں اگر اجازت فرمائیں. حضور نے فرمایا ابو بکر اس سفر میں اگر انتخاب ہے تو تیرا انتخاب، تو ہی میرا رفیق سفر ہے. سفر ہجرت میں حضور کے ساتھ نکلے اور سیدھے مکہ مکرمہ سے نکلتے ہوئے ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں ایک بلند و بالا پہاڑ ہے جس کا نام جبل ثور ہے. تو یہ سب انتخاب ربانی تھا. سارا وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. اللہ خوش کرے منظور تھا. یہ مصطفیٰ کا رخ ہی ادھر تھا. صدیق اکبر نے حضور کو کندھوں پہ بٹھایا اور پہاڑی کو چڑھنا شروع کر دیا. رات کا سناٹا ہے، تاریکی ہے. اوپر جب لے گئے اللہ اکبر، دیکھا کہ ایک تنگ اور تاریک غار ہے. صدیق نے کہا حضور آپ یہاں ٹھہریے، تشریف فرما ہو جائیے، میں اندر جاتا ہوں، غار کی صفائی کرتا ہوں. کوئی ایسا موذی چیز اندر نہ ہو جو آپ کو تکلیف پہنچائے. اندر گئے، غار کی صفائی کی اور غار کے اندر متعدد سوراخ تھے. اپنے کپڑے پھاڑ کر اور چادر پھاڑ کر سوراخ بند کر رہے. چادر جب ساری ختم ہو گئی پھر دیکھا کہ ایک سوراخ ابھی باقی ہے. اور سوراخ کی کیفیت بتاتی تھی کہ یہ بڑے کسی اژدہا کا اور سانپ کے قیامگاہ کا یہ سوراخ ہے. سارے سوراخ بند کر دیے. ذہن میں خیال آیا کہ اس سوراخ سے کوئی سانپ کوئی موذی نکلنا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا. غار کی صفائی ہو گئی، آقا تشریف لے آئے. جب حضور تشریف لائے تو وہ ایڑی رکھی اس سوراخ پر جو بچ گیا تھا. ایڑی اس کے اوپر رکھی ہوئی ہے اور بیٹھے ہوئے ہیں. میرے آقا کریم ان کی گود میں اپنا سر انور رکھتے ہیں اور آرام فرماتے ہیں. اب میرے آقا جب غار میں داخل ہوئے، اللہ اکبر اللہ اکبر، جب غار کے اندر داخل ہوئے تو سامنے ایک درخت نما جھاڑی تھی. غار کے منہ کے قریب کچھ فاصلے پر درخت نما جھاڑی تھی. حضور نے اس جھاڑی کو حکم دیا، کیونکہ عربی جب آیا تھا کہ یہ درخت نبوت کی گواہی دے تو فرمایا تھا جا تو ہی درخت کو کہہ تجھے محمد بلاتے ہیں. درخت چل کر آیا. یہاں معاملہ کیا ہے؟ حضور نے درخت کو خود بلایا اور وہ درخت نما جھاڑی چل کر آئی اور غار کے منہ کے اوپر آ کے وہ کھڑی ہو. اللہ رب العزت نے بکری کو حکم دیا. دیکھتے ہی دیکھتے آنے بعد میں غار کے دانے پر منہ پر بکری کی جارہ بنتی. اب ایڑی رکھی ہے سوراخ پر. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس ابوبکر کی گود میں ہے. جب اس اژدہا نے سانپ نے ڈسا ایڑی پر اور زہر جب جسم کی طرف بڑھ رہا تھا، بے اختیار اتنی زبردست تکلیف ہوئی کہ بے اختیار آنکھوں میں آنسو آئے. وہ آنسو جب آئے تو میرے مصطفیٰ کریم پر چند آنسو گرے. حضور نے فرمایا ابوبکر کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ آقا کسی موذی نے ڈس لیا ہے اور ڈنگ بڑا زہریلا ہے، پورے جسم میں تکلیف محسوس کر رہا ہوں، مگر ڈنگ کھانے کے باوجود ایڑی کو سوراخ سے ہٹایا نہیں، کہیں آقا کریم کے آرام میں خلل نہ پڑے. حدیث شریف میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک سے دعا دہن مبارک لگایا اور صدیق اکبر کا وجود جو ہے اس کی رنگت تبدیل ہونے لگی. نیلی رنگت، جیسے نیلا رنگ ہوتا ہے اس طرح
پورے جسم کا رنگت تبدیل ہو رہی تھی، متغیر ہو رہی تھی۔ یہ تغیر و تبدل رنگت کا جب دیکھا، حضور نے اپنا لعاب دہن مبارک لگایا، دیکھتے ہی دیکھتے رنگت اپنی اصل جگہ پہ واپس آ گئی اور ساری تکلیف دور ہو گئی۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے لعاب دہن کو دافع البلا بنایا، دافع البلا بنایا۔ حضور کے لعاب دہن سے بلا ٹل گئی، زہر کافور ہو گیا، درد مٹ گئے، آرام ختم ہو گئے۔ دشمن صبح جب دیکھا مولا علی بستر پہ لیٹے ہیں، پوچھا کہ کہاں گئے تمہارے نبی؟ فرمایا اللہ کی عزت سے وہ تو ہجرت کر گئے، اور سنو تم جاؤ مت، یہ تمہاری امانتیں میرے سپرد کر گئے۔ شرم سے ڈوب کر مر نہ ہو گے، ایک ایک کا نام لے کے کہا یہ تیری امانت، یہ تیری امانت، یہ تیری امانت، یہ تیری امانت، مصطفیٰ کریم میرے سپرد کر گئے، یہ سنبھالو اپنی امانتیں۔ اپنی امانتیں لیں اور حضور کی تلاش میں نکلے کہ کدھر گئے۔ تلاش کرتے کرتے نشانات کو دیکھتے دیکھتے غار کے اوپر تک پہنچ گئے۔ جب غار کے اوپر گئے تو دیکھا کہ ایک غار ہے، اس کے منہ پہ ایک درخت نما جھاڑی ہے، جالا بنا ہوا ہے، اور اس میں کبوتری نڈے بھی دیے ہوئے ہیں جالا۔ تفسیر مظہری کا نشانہ اور پانی پر ایک دشمن نے کہا کہ آؤ یہاں چلیں، یہاں تو لگتا ہے صدیاں گزر گئی کوئی یہاں بندہ آئے، یہاں تک تو قدموں کے نشان آتے ہیں، آگے کچھ پتہ نہیں چلتا کدھر ہے۔ دوسرا دشمن یہ کہتا ہے کہ غار کے اندر جا کے دیکھو شاید اندر نہ ہو۔ اب وہ پہلا یہ کہتا ہے بے وقوف اندر جا کے کیا کرے گا، تجھے نظر نہیں آ رہا، اندھا ہے، درخت نما جھاڑی ہے، جالا ہے، کبوتری نڈے دیے ہیں، یہاں سے اگر گزرتے تو جالا پھٹ نہ جاتا، یہ جھاڑی کی شاخیں ٹوٹ جاتی جب اندر داخل۔ آؤ واپس چلیں۔ جب وہ گفتگو کر رہے تھے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور نے کیفیت دیکھی کہ صدیق غمگین ہو گئے، اس بات سے اپنی فکر تو نہ تھی مگر آقا کی جان نثار تھے نا، اپنی جان حضور پہ نشاور کرنے کے لیے مضطرب، بے قرار، بے چین رہتے۔ دل میں خیال آیا اگر دشمن اندر آ گیا تو میرے آقا کو کہیں تکلیف نہ پہنچائے۔ غار میں حضور ہیں، ابو بکر ہے، جبریل آیتیں لے کے آئے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ بھئی یہ تو نہیں فرمایا ان اللہ معی کہ ابو بکر گھبرانا، اللہ میرے ساتھ ہے۔ لا تحزن ان اللہ معی، اللہ نے نہیں فرمایا نہ گھبرا، غم نہ کر، میرے ساتھ اللہ ہے، یہ نہیں فرمایا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا تو یہ فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا۔ قرآن کہہ رہا ہے دنیا والوں اللہ مصطفیٰ کے ساتھ ہے، اللہ ابو بکر کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابو بکر غم کہے گا، فکر کی اس بات کی، تیرے ساتھ بھی اللہ، میرے ساتھ بھی اللہ۔ اس آیت کریمہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وفا شعار جانثار غلام کی صحابیت قرآن کی اس آیت اور نص سے ثابت ہے، لہذا جو ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرے وہ قرآن کی نص کا انکار کرے۔ بے شک حضور نے فرمایا انت صاحبی فی الغار وصاحبی علی الحوض، اے ابو بکر تو غار میں بھی میرا ساتھی ہے، قیامت کے دن حوض کوثر میں بھی میرا ساتھی ہے۔ ساتھ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ حضور نے انگوٹھی دی ایک دفعہ، فرمایا ابو بکر یہ انگوٹھی لے جاؤ اور کسی سنار کے پاس جاؤ، اس سے کہو کہ اس میری انگوٹھی پر
لکھ دے لا الہ الا اللہ. کیا لکھوا لاؤ؟ لا الہ الا اللہ فقط. ابو بکر صدیق گئے، حضور نے فرمایا لکھوا لاؤ لا الہ الا اللہ. جب صدیق گئے نقاش کے پاس تو کہا بھائی اس پہ لکھ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ لکھوا. اب جب انگوٹھی تیار ہوگی اور لے کر آئے وہ صدیق اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انگوٹھی کو دیکھا تو لکھا کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نیچے لکھا تھا ابو بکر صدیق. حضور نے فرمایا ابو بکر یہ تو نے کیا کیا؟ میں نے کہا تھا کہ لکھوا لا الہ الا اللہ. یہاں تو محمد رسول اللہ بھی لکھوا لایا اور اپنا نام بھی لکھوا لایا. صدیق اکبر سارو قطار رو پڑے، عرض کیا آقا اللہ کی عزت کی قسم ہے میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ آپ کا نام اللہ کے نام سے جدا ہو. میری غیرت ایمانی نے پسند نہیں کیا. اذان میں آپ کا نام اللہ کے نام کے ساتھ، کرنے میں اللہ کے نام کے ساتھ آپ کا. حضور میری زمین نے بھی اجازت نہیں دی کہ یہ محمد رسول اللہ تو میں نے لکھوایا ہے. حضور میں تو حیران و پریشان ہوں، جب نقاش سے انگوٹھی لی تو یہی لکھا ہوا تھا، یہ آتے آتے پتہ نہیں کیسے لکھا گیا. نقاش نے جب مجھے کہا یار چیک کر لے صحیح لکھا گیا ہے تو میں چیک کر کے لایا تھا. صرف بھی لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرا نام تو تھا ہی نہیں. حضور میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں. جبریل آ گئے، کہا محبوب اصل معاملہ یہ ہے صدیق نے پسند نہیں کیا کہ آپ کا نام اللہ کے نام سے جدا ہو. رب پسند نہیں فرماتا کہ ابو بکر کا نام آپ کے نام سے جدا ہو. تمام صحابہ حضور کی معیت صحبت و قرب میں رہنے والے ہیں. عرش والے رب نے 26واں پارہ سورہ فتح میں رب نے اعلان کیا دنیا والوں میرے محبوب کے تمام صحابہ میرے مصطفیٰ کی معیت میں رہنے والے ہیں، مگر معیت کے لیے میں نے ابو بکر کو چن لیا ہے.